اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، مشہور نام نبی پاک علیہ السلام کا بھی مزمل، اور سورت کا نام المزمل، اور اس کی ابتدا میں جو آیات آئی ہیں یہ پہلی 10 آیات ہیں جو اول نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی، قرب الہی کا راستہ بتایا گیا، وحی کے تعلق سے، دعوت دین کے تعلق سے عظیم ذمہ داری آ رہی ہے، اس کو انجام دینے کے لیے تہجد کا اہتمام، ترتیب سے قرآن کی تلاوت، یہ بیان بھی ہے، اور پھر قیام اللیل، تہجد کی طرف پھر اشارہ کیا گیا سورت کے آخر میں بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجرمین کا تذکرہ بھی ان کے انجام کے اعتبار سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مشہور واقعہ، پہلی وحی کا نزول ہوا، حضور تشریف لائے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی، مجھے اڑا دو، دثرونی، مجھے اڑا دو۔ وہ چادر لپیٹ کر سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ پکار رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں مگر کچھ کم، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں وہ 1/3، او زد علی، یا اس سے کچھ زائد کر لیں 2/3، ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے قرآن کی تلاوت کیجیے ٹھہر ٹھہر کر۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز کی طرف اشارہ، کم از کم 1/3 حضور کا قیام ہوتا ہے، اس صورت کے آخر میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور باقی جو اللہ سہولت عطا فرمائے یہ ذکر بھی بعد میں ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے، اس سے ایمان کی تابیاری ہوگی اور قوت ملے گی دعوت دین کے عمل کو انجام دینے کے لیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم عنقریب آپ پر ایک بڑا بھاری کلام ڈالیں گے۔ اس سے ایک مراد قرآن کا نزول بھی ہے، اور اس سے ایک اہم مراد قرآن کی تبلیغ کا فریضہ، بڑا بھاری معاملہ۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو قابو کرنے والا ہے اور زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ کے اعتبار سے بھی، ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دن میں تو اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اور بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو نفس کو بھی سیلف ڈسپلن کی عادت ہوگی اور بندہ اور قربانیاں دینے کے قابل ہوگا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں تو طویل شغل ہے۔ حضور کا دن میں کیا مشغلہ تھا، کیا مصروفیت تھی، دعوت دین کا عمل، لیکن اب رات کو اللہ کے حضور اللہ سے لو لگائیے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اس اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے۔ کٹنے سے مراد دنیا چھوڑنا نہیں، توجہ سب سے بڑھ کر کس کی طرف رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو کارساز بنائیے۔ حضور سے خطاب کر کے امت کو رہنمائی عطا کی جا رہی ہے، دعوت دین کا فریضہ آج امت نے ادا کرنا ہے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن سمجھ کر توجہ کے ساتھ، قیام اللیل کا معاملہ، اللہ پر توکل، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جانا، اس سب کی تعلیم۔ واصبر علی ما یقولون، اور جو کچھ یہ کہتے اس پر صبر کیجئے، وہجرہم ہجرا جمیلا، اور خوبصورت انداز سے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ یہ دعوت دین کے تعلق سے کہ صبر ہے، استقامت ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے مجرمین کے بارے میں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں خود ان سے نمٹ لوں گا، ان کو دیکھ لوں گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے ہاں عذاب اور دہکتی آگ ہے، اللہ اکبر۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور عذاب ہے دردناک۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم پر گواہی دینے والے ایک رسول ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف ایک رسول کو بنا کر بھیجا، رسول بنا کر ہم نے بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ فعصى فرعون رسولا، پس فرعون نے رسول کا کہا نہ مانا۔ فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ عبرت دلائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اللہ اکبر۔ ایسی ہولناکی کہ اگر ایک بچہ ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا اس ہولناکی کو دیکھ کر، اس قدر شدید کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن تو بے شک ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا رکوع ہے، اس کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوا اور اگلا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، سبحان اللہ۔
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کبھی آپ 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں اور کبھی رات کا 1/3 حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور وہ جو آپ کے ساتھی ان میں سے جماعت بھی رات کا قیام کرتی ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے، علم ان لم تحصوہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے علم میں تھا کہ اے لوگو تم نباہ نہ سکو گے اس کو، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، بس قرآن میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ پہلے تہجد فرض تھی، اب امت کے لیے نفل قرار دے دی گئی۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں محنت سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رزق فضل میں سے تلاش کرتے ہوں گے، یہ روزی کمانا یہ بھی حلال ہے، یہ بھی ایک بڑا فریضہ، اللہ نے تخفیف کر دی تہجد میں، اللہ اکبر۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، بس اس میں سے جس قدر ہو سکے تم پڑھ لیا کرو، جو سہولت ہو ادا کر لو۔ رمضان شریف میں تو آسان، اللہ اس کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، چند رکعتیں ہی مگر بندہ کوشش کرے تہجد کی، اس سے بڑا اجر بھی ہے اور اس سے بڑا مقام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ ہو، قرض حسن، اور حلال میں سے ہو اور حسن نیت کے ساتھ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اور کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ گے، وہ محفوظ بھی ہے، اجر بڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المزمل کے بعد